اسی لیے پاکستان کی طرف سے ثالث کا کردار ادا کیا جانا جو ہے وہ خوشائن بات ہے۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے آگے آیا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کی 15 نکاتی شرائط جو تھی وہ ایران تک پہنچائی ہیں، لہذا ایران نے ان شرائط سے انکار کیا ہے اور ایران کی 5 شرائط جو ایران نے رکھی ہیں وہ پاکستان نے امریکہ کو، ایران نے ان 15 شرائط کے جواب میں 220 ٹن وزنی بم جو ہے وہ اسرائیل پر یہ جواب دیا کہ ہم دبنے والے نہیں ہیں، چاہے تم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیں اگر دبانے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں دبا کر رکھ دیں گے۔ اس بات کا جواب ایران نے دے دی۔ احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، ایران بمقابلہ اسرائیل اور امریکہ جنگ جاری و ساری ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے جو دنیا پر اثرات پڑ رہے ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں کہ دنیا کس طرح تیل کی قیمتوں میں دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو گیس کی ترسیل تھی اس کی وجہ سے جو ملک متاثر ہو رہے ہیں، جو دنیا میں ممالک کے اندر جہاں جہاں پہ تیل بذریعہ شپنگ جو ہے وہ پہنچایا جا رہا تھا، وہ تمام ممالک اس وقت گیس کی اور تیل کی بندش کی وجہ سے دشواری کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ حکومت اقدامات کر رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ خبریں بھی، ابھی تک میرے پاس کوئی اس کی تصدیق نہیں ہے، لیکن یہ خبریں مجھ تک پہنچ رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں، لہذا آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے، اور اسی لیے پاکستان کی طرف سے ثالث کا کردار ادا کیا جانا جو ہے وہ خوشائن بات ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے آگے آیا ہے، اور پاکستان نے امریکہ کی 15 نکاتی شرائط جو تھیں وہ ایران تک پہنچائی ہیں، لہذا ایران نے ان شرائط سے انکار کیا ہے، اور ایران کی 5 شرائط جو ایران نے رکھی ہیں وہ پاکستان نے امریکہ کو پہنچائی ہیں، اور ایران نے ان 15 شرائط کے جواب میں ایک 220 ٹن وزنی بم جو ہے وہ اسرائیل پر گرایا، اور یہ جواب دیا کہ ہم دبنے والے نہیں ہیں، چاہے تم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤ، تم رہو گے ہمیشہ، ہمیں اگر دبانے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں دبا کر رکھ دیں گے۔ اس بات کا جواب ایران نے دے دیا، اور اب کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں جو ہے وہ بہت دل خراش ہیں، جیسے کہ ایرانی بحریہ کے کمانڈر کا شہید ہونا، اور دیگر ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ایرانی بحریہ سے تعلق رکھنے والے، ان تمام کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں۔ گویا کہ ان کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں میں آپ سے بیان کرنا چاہ رہا تھا، خصوصی جو باتیں میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں کووں کے جھنڈ کو دیکھا گیا ہے۔ جو اسرائیل تل ابیب جو اسرائیل کا کیپٹل تھا، وہاں کووں کے جھنڈ، اس قدر کوے وہاں پہ دیکھے گئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ یہودی جو ہیں ان کے یہاں بھی اسے ایک منحوس علامت سمجھا جاتا ہے، اسے ایک موت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور کافی جو ہے وہ لوگوں کے اندر چیما گوئیاں ہیں اس بارے میں، یہ کوے کہاں سے آئے۔ یہ بے شک ہو سکتا ہے اس میں کوئی نشانی موجود ہو، ابھی تک میرے پاس کوئی اس کے بارے میں کوئی ایسی بات میری نظر سے نہیں گزری کہ جس کے حوالے سے میں آپ سے کوئی ذکر کر سکتا، لیکن یہ کووں کا آنا یہ ایک بہت بڑی نشانی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، کہ جس طرح ایران اچانک
اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس نے ہمت پکڑی ہے، اس نے اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ گویا کہ یہودی اس وقت جو ہے وہ بنکروں سے باہر آنے پہ راضی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو معاملات اس وقت ہو رہے ہیں، کل تک غزہ میں یہ معاملات چل رہے تھے، غزہ کے بچے شہید ہو رہے تھے، اور وہاں جو ظلم اور جو بربریت کی فضا انہوں نے جو ہے وہ آگ لگائی ہوئی تھی، آج خود پر جب بم گر رہے ہیں تو یقیناً انہیں احساس ہوگا کہ انہوں نے کس طرح غزہ کے بچوں کو بھوک اور پیاس سے تڑپا تڑپا کر مارا ہے۔ اللہ پاک انہیں غرق اور تباہ فرمائے۔ میں تو یہی دعا کروں گا، اور مجھے بھی امید ہے کہ کوئی دنیا کا مسلمان ایسا نہیں ہے جو ان کے حق میں دعا کرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام عالم اسلام کو ہمت دے، طاقت دے کہ وہ ان ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جس طرح ایران اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جو اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم اور کرم فرمائے۔ آمین۔